اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 شعبان المعظم ولادت باسعادت مظلوم کربلا مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے۔ اس عظیم دن کی مناسبت سے آپ سب مومنین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام پیغمبر پاک کے نواسے ہیں اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور نظر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ سے آپ سب واقف ہیں۔ مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام خامس آل ابا ہیں، پنجتن پاک میں شامل ہیں۔ آئے تطہیر جس میں خداوند عالم نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کے رب نے، خالق کائنات نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت سے رجس کو، نجاست کو، گناہ کو دور رکھیں اور ایسے دور رکھیں جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ خداوند عالم نے جن ہستیوں سے نجاست کو دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے ان ہستیوں میں مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ اور مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبہ یہ ہیں کہ جب پیغمبر پاک نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے پنجتن پاک کو لے کے گئے، گود میں امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے گئے تو خداوند عالم نے اعلان کیا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ امام حسین علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے خداوند عالم آئے مباہلہ کو نازل فرماتے ہیں۔ آئے مباہلہ میں باقاعدہ طور پہ خداوند عالم اعلان کرتے ہیں یہ حبیب ان سے کہہ دیجئے، علم آنے کے باوجود یہ لوگ حق اور حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے آئے مباہلے کے لیے آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئے، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے۔ آپ اپنے خواتین کو لے کے آئے، ہم اپنے خواتین کو لے کے آئے۔ آپ اپنے نفسوں کو لے کے آئے، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئے۔ اس آیت میں خداوند عالم بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے کے آئے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام عالم اسلام سے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبی کو پیغمبر پاک نے اپنے بیٹوں کے طور پہ لے کے گیا، اور کسی کو نہیں لے لیا۔ بیٹوں میں صرف اور صرف امام حسن مجتبی اور امام حسین شیر کربلا کو لے کے گئے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا مقام اور عظمت یہ ہے کہ خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کی محبت و مودت کو اجر رسالت قرار دیتے ہیں۔ سورہ شعراء کی 23 نمبر آیت میں رب العالمین اعلان کر رہا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اپنے امت سے میں آپ سے اجر رسالت نہیں چاہتا ہوں، اگر آپ اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو میرے قربا سے محبت رکھے، مودت رکھے۔ قربا میں کون ہے؟ فاطمہ زہرا اور ان کے 2 بچے۔ اسی وجہ سے بار بار پیغمبر پاک نے اپنے عظیم احادیث کے ذریعے سے، اپنے سنت کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی مقام اور عظمت کو بیان کیا۔ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ پیغمبر پاک نے بارہا یہ کہا
اور باقاعدہ نماز جمعہ کے خطیب کے اوپر لازم کرا دیا کہ آپ ہر نماز جمعہ میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام لے کے ان کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ بے شک حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، ان الحسن والحسین امامان کاما و کالا، بے شک حسن و حسین امام ہیں آپ کے، چاہے وہ بیٹھے ہوں چاہے وہ حالت قیام میں ہو۔ پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ اگر حسین صلح کرے تو بھی آپ کا امام ہے، حسین جنگ کرے اور جنگ کی حالت میں ہو تو بھی آپ کا امام۔ اور پیغمبر پاک اس مشہور و معروف حدیث میں فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان، امام حسین علیہ السلام کے بابرکت وجود سے آپ سب واقف ہیں۔ ہر سال محرم الحرام میں علماء سے آپ لوگ سنتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مقام اور عظمت کو۔ مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن امام حسین علیہ السلام کی مقام اور عظمت کو ہم درک کریں، ان کی معرفت حاصل کریں، اور امام کی عظمت اور مقام روایات اور آیات کے ذریعے سے بیان تو ہوا ہے، لیکن اہم ترین جو امام کے صفت ہے، امام کا جو مقام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر حجت خدا ہے، یعنی مخلوق اور خالق کے درمیان اتصال کا ذریعہ امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام پیغمبر پاک کے نواسے ہونے کے ناطے، جوانان جنت کے سردار ہونے کے ناطے بہت بڑا مقام، لیکن اس سے بھی عظیم ترین مقام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حجت خدا ہیں۔ عزیزان، دنیا میں شیطان نے یہ قسم کھایا ہے کہ کسی کو خدا کی راہ تک پہنچنے نہیں دے گا۔ رب العالمین کے درگاہ میں قسم کھایا ہے، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے رب العالمین کے درگاہ میں رب العالمین کے ذات کی قسم کھا کے کہا کہ فبعزتک پروردگارہ تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، میں آپ کی تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے سب کو گمراہ کروں گا۔ سورہ اعراف میں خدا وند عالم شیطان کے بارے میں بیان کر رہا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ یہ جو شیطان انسان کا قسم خوردہ دشمن ہے، جس کے بارے میں خدا وند عالم نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان خدا کے درگاہ میں وعدہ کیا، کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پروردگار اب جب میں گمراہ ہو چکا ہوں، اب آپ کی درگاہ سے راند الہی درگاہ ہو چکا ہوں، اب میں رجیم بن کے آپ کی درگاہ سے نکلا ہوں، تو میں جا کے آپ کی صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں چاروں اطراف سے آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم میں بیٹھ کے چاروں اطراف سے آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور آپ کے بندوں میں سے اکثر لوگ ناشکر پاؤ گے۔ اب جب اس طرح اعلان کیا، شیطان نے انسان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا، انسان کو گمراہ کرنے کا اعلان کیا، تو اب خدا وند عالم نے بھی انسان کی نجات کے لیے کچھ عظیم ہستیوں کو چن لیا۔ وہ شیطان کے مقابلے میں رحمان تک پہنچانے کی قسم کھا چکے ہیں۔ عزیزان، رحمان تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شیاطین کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچا کے رب العالمین تک پہنچنا بہت سخت ہے۔ اگر رب العالمین تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی رحمان کے نمائندوں کے سہارے سے پہنچنا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہے، یعنی شیطان جس طرح گمراہ کرنے میں لگا ہے، امام ہدایت کرنے میں لگا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی سب سے عظیم ذمہ داری اور سب سے اہم ترین مقام امام کا ہے کہ
ہدایت تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو خدا تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ خدا تک پہنچانا کوئی معمولی کام نہیں ہے عزیزاں۔ رب العالمین خود سے فرماتے ہیں سورہ معاہدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ لوگوں اچھائی میں، نیک کاموں میں، تقویٰ میں آپ ایک دوسروں کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسروں کے ساتھ تعاون کر کے سب مل کے خدا کے درگاہ تک پہنچ جائے، رحمان تک پہنچ جائے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور کبھی آپ لوگ گناہ کے کاموں میں، شیطانی امور میں ایک دوسروں کی مدد نہیں کریں، آپ رحمان تک پہنچنے میں ایک دوسروں کی مدد کریں۔ اور جب خدا تک پہنچنے کے لیے مدد کرنا بہت اہم ہے، اتنی اہمیت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ اصحاب کے درمیان بیٹھ کے کچھ احادیث بیان کر رہے ہیں۔ جب احادیث بیان کر کے ان کی معرفت میں اضافہ کیا تو ایک صحابی نے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہا، مولا آج تو آپ نے ہمارے لیے سونا اور جواہرات دیے، ایسے بابرکت احادیث آپ نے بیان کیے، ان احادیث کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ رہے ہیں، آج آپ نے ہمارے لیے سونا اور جواہرات عطا کیے۔ اس نے اپنے خیال میں کہا کہ میں امام کی تعریف کر رہا ہوں، امام کی احادیث کی میں تجلیل کر رہا ہوں۔ جب یہ کہنا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام غضبناک ہوئے، کہا کہ آپ کیا خیال کر رہے ہیں؟ مَا الذَّهَبُ إِلَّا الْحَجَرُ، سونے کی کیا حیثیت ہے؟ سونا ایک حقیقت میں ایک پتھر ہے، آپ ہماری ان بابرکت احادیث کو پتھر کی تشبیہ دیتے ہو، سونے کی کیا حیثیت ہے ان حدیث کے سامنے؟ اگر کوئی شخص آپ کو خدا تک پہنچا رہا ہے، خدا کے راستے تک پہنچانے میں آپ کی مدد کر رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے سونا اور چاندی تو چھوڑنے کی کیا حیثیت؟ اس زمانے میں خصوصاً اس پرآشوب دور میں ہر طرف شیطانی مراکز ہیں، ہر طرف شیطان کی پارٹی سرگرم عمل ہے، لوگوں کو رحمان سے دور کر رہے ہیں۔ ایسے عالم میں اگر کوئی شخص آپ کو رحمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، رحمان تک پہنچانے کی آپ کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو یہ بہت عظیم سرمایہ ہے۔ دیکھیں، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، حجت خدا ہے، خود سے اتنا علم رکھتے ہیں کہ پیغمبر پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اتنے فضائل اور کمالات کے مالک علی ابن ابی طالب سے جب پیغمبر پاک نے پوچھا، شادی کے بعد پیغمبر پاک کے گھر میں آ کے پیغمبر پاک کی ہمسر گرامی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق پوچھا، ما وجدتک اہلک، یا امیر المومنین اپنے ہمسر کو، میری بیٹی کو آپ نے کیسے پایا؟ اب امیر المومنین ایک مختصر جملہ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ اپنے ہمسر گرامی کو، سیدۃ النساء العالمین کو خدا کی اطاعت کے لیے بہترین مددگار پایا میں نے۔ یعنی دیکھیں، علی بھی خدا کی عبادت کرنے کے لیے، خدا کی اطاعت کرنے کے لیے ایک مددگار کو ڈھونڈتے ہیں۔ علی بن ابی طالب جو مشکل کشا ہے، سب کے مشکلوں کو حل کرتے ہیں، لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے ایک مددگار کی ضرورت ہے علی کو۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اب فاطمہ زہرا جیسی مددگار مجھے ملی ہے تو میں خدا کی راہ میں بہت جلدی سے پہنچ سکتا ہوں، رب العالمین تک، رحمان تک بہت جلدی سے پہنچ سکتا ہوں۔ نعم العون علی طاعت اللہ۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تاریخ میں سب سے عظیم ترین کارنامہ انجام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا کی شکل میں جو نہضت قائم کیا، اس نہضت کے ذریعے سے ہم سب کی مدد کر رہا ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچا۔ جب معاشرے میں ہر طرف شیطان کامیاب ہوتا ہے، ہر طرف شیطانی مراکز کھل جاتے ہیں، تو ایک دفعہ حسین کا نام آتا ہے تو وہ سارے ناکام ہوتے ہیں۔ جب محرم الحرام آتا ہے تو ہر طرف عزاداری، ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو شیطان رسوا ہوتا ہے، شیطان ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم کام کیا وہ یہ ہے کہ
لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے ایک عظیم قربانی دی۔ یہ قربانی صرف 61 ہجری کے لیے نہیں ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک محدود نہیں ہے، یہ قربانی تا قیامت تک۔ آج دیکھیں معاشرے میں وہ شخص جس کے اوپر شیطان نے اپنی تمام توانائی خرچ کی ہے، شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہے، پوری زندگی وہ گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ حسین کا نام سنتا ہے، ایک دفعہ عزم و ارادے سے کربلا کی طرف رخ کرتا ہے، ظاہر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام بنتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام ان کی ایسی مدد کرتے ہیں، پھر وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، پھر شیطان کی تمام کوشش رائے گاہ جاتی ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے شیطان۔ عزیزان، امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم ہستی ہمارے پاس، 3 شعبان المعظم کو ہمارے پاس رب العالمین کی طرف سے جو عظیم نعمت آئی ہے وہ حجت خدا کی شکل میں، حسین کی شکل میں، اور اس عظیم ہستی کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اپنی مال جان کو حسین کی راہ میں قربان کریں۔ جب حسین کے راہ میں قربان کریں گے تو ہم حقیقت میں حسینی بنیں گے، جس طرح حسین علیہ السلام زندہ ہے ہم بھی زندہ ہوں گے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے بندگان خدا کے ہاتھوں کو پکڑ کے خدا تک پہنچایا، ہم بھی اسی طرح لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے مددگار بن سکتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی کے مصداق بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے عزیزان۔ ایک عیسائی پادری کہتا ہے کہ افسوس ہے مسلمانوں کے پاس حسین جیسی عظیم شخصیت ہے، حسین جیسے عظیم شخصیت کے ہوتے ہوئے یہ تبلیغ میں ناکام ہے۔ وہ عیسائی پادری کہتے ہیں کاش اگر عیسائیوں کے پاس حسین ہوتا، حسینیت ہوتی، تو کہہ رہے کہ ہم پوری دنیا کو عیسائیت کی طرف لے آتے تبلیغ کی ذریعے سے۔ حسین بہترین ذریعہ ہے، حسین کے نام سننے کے بعد لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے، حسین کے راہ پہ آتے ہیں۔ کربلا تک پہنچنے کے بعد وہ پہلے حر یزیدی لشکر میں تھا، اب حر حسین کو دیکھنے کے بعد علیہ السلام بن جاتا ہے۔ عزیزان، خدا تک پہنچنا بہت سخت ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، انبیاء نے بہت زحمتیں کھائی خدا تک پہنچانے کے لیے، لیکن خدا تک پہنچنے کا وہ سخت ترین راستہ امام حسین علیہ السلام نے 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کر کے اپنی بہن زینب قربراہ کو اسیر ہونے تک برداشت کر کے جو عظیم قربانیاں دی، ان قربانیوں کے ذریعے سے اب خدا تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ اب خدا تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس حسین جیسا سہارا ہے۔ اگر حسین علیہ السلام کے سہارے سے ہم خدا تک پہنچنا چاہیں تو ہمارے پاس راستہ بہت آسان ہے۔ عزیزان، کل واقعا ہم اس نعمت کے بارے میں خدا کی درگاہ میں ضرور شرمندہ و رسوا ہوں گے کہ ہمارے پاس حسین جیسی عظیم نعمت ملی تھی، اس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے تھے، لیکن ہم نے سستی کی۔ ہم خود سے تو چھوڑیں، لوگوں کو خدا تک پہنچا سکتے ہیں۔ حسین کے مقام کو بیان کریں گے، امام حسین علیہ السلام کے کردار کو بیان کریں گے، امام حسین علیہ السلام کے جو مقصد قربانی ہے، قربانی کا جو مقصد اور ہدف تھا اس کو بیان کریں گے، تو آج لوگ خدا تک پہنچنے کے لیے بہت بہترین ذریعہ، آسان ترین راستہ۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا وہ ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے، مظلوموں کے ساتھ دیتے ہوئے، ظالم کی مخالفت کرتے ہوئے اسی دنیا سے سرخ روح ہو کے جانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔